بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ بر صغیر میں دو قومی نظریے سے مراد کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور ہندو۔ اگرچہ ہندوستان میں بہت سی اقوام پہلے بھی آئی، لیکن وہ ہندی تہذیب میں ضم ہو گئی۔ یہ واحد مسلمان قوم تھی جنہوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا اور انہوں نے اپنے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے، اس پر قائم دائم رہنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ دو قومی نظریے کی ابتدا تو 644 عیسوی میں ہی شروع ہو گئی تھی، جب عرب تاجر جو ہے اپنی تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آتے اور وہ اسلام کی تبلیغ بھی ساتھ کرتے تھے۔ ان کا کردار، ان کا میل جول، ان کا لین دین، ان کی رواداری دیکھ کر غیر مسلم بہت متاثر ہوتے اور مسلمان ہو جاتے۔ لیکن باقاعدہ جب آغاز ہوا مسلمانوں کا تو وہ یہ اس طرح کہ ایک عرب تاجر جب وہ بر صغیر میں آئے تو ڈاکوؤں نے ان کا مال جو ہے، بحری ڈاکوؤں نے ان کا مال لوٹ لیا اور ان کی خواتین اور ان کے خاندان کو انہوں نے قید و بند کی صورتوں میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے ایک لڑکی نے خط لکھا جو کوفہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھا کہ میں اس حالت میں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ تو حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے حجاج بن یوسف، لیکن انہیں اس بات پہ بہت غیرت آئی کہ ایک عرب خاندان جو ہے وہ بر صغیر میں قید ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو بر صغیر میں ان کی رہائی کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں یہاں باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، سندھ میں تشریف لائے اور انہوں نے راجہ دیر کو پھر دعوت دی، لیکن اس نے کہا جی ڈاکوؤں پہ میرا کوئی اثر رسوخ نہیں۔ اور ایک دن یہ آرام کر رہے تھے، رات کو اس نے محمد بن قاسم کے راجہ دیر نے محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں کام آیا، اور جب وہ واپس گیا تو ایک سازش کے تحت وہ واپس گیا۔ یہاں 3 سال وہ رہا۔ اس میں اس نے رہن سہن، رواداری، اخلاق، انصاف، مساوات قائم کی۔ تو یہاں کے جو ہندو تھے، جو کئی ذاتوں میں جو ہے بٹے ہوئے تھے، براہمن، کھشتری، ویش، شودر، تو وہ بہت متاثر ہوئے اور محمد بن قاسم کو اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو وہ زارق اوتار رو رہے تھے اور اس کے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ جب وہ واپس گئے تو بہت سے مسلمان مبلغین اور اس کے فوجی جو تھے وہ یہیں رہ گئے، جس سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری رہا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا دور غزنوی دور حکومت 1003 سے لے کر 1206 تک رہا۔ اس دور میں فارسی زبان کو بہت ترقی ہوئی اور فارسی زبان کے علاوہ اسلامی جو سیرت، اسلامی اقتدار، اسلامی اقدار، انصاف، مساوات، بردباری کے گہرے نقوش ہندوستان پہ پڑے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور سلطنت دہلی، اس میں خلجی غلامان، خاندان غلامان خلیجی جو ہے اور غزنوی جو ہے یہاں آئے اور انہوں نے یہاں حکومت کی اور یہاں اسلام کی شمع جلائی رکھی۔ لیکن باقاعدہ جو دور ہے وہ چوتھا دور گزرا سلطنت دہلی والا کہ 1206 میں شہاب الدین غوری کے آزاد کردہ غلام قطب الدین ایبک نے یہاں بر صغیر میں 1206 میں باقاعدہ اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور انہوں نے ایمانداری سے، سچائی سے، انصاف سے، دیانتداری سے حکومت کی اور یہاں تک کہ یہ دور 1526 تک جو ہے یہ
حالانکہ اسلام جو ہے یہ کہاں سعودی عربیہ میں یہ اسلام کا پودا طلوع ہوا تھا، لیکن یہاں جو ہے تقریباً جو ہے پورے بر صغیر کے میں 850 جو موجودہ ہندوستان ہے اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے موجودہ مغربی پاکستان جو ہے، اس میں تقریباً انہوں نے 1000 سال سے زیادہ، تقریباً پورے بر صغیر میں 1000 سال سے زائد حکومت کی، اور جس میں اسلام کی بے شمار جو ہے ترقی ہوئی۔ اور اسلام حالانکہ سعودی عربیہ یعنی مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے طلوع ہوا، لیکن یہاں اسلام نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ شودر جو پسماندہ قوم گنی جاتی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ مغل بادشاہوں نے بڑی مساجد بنوائی۔ بادشاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور، آگرے کا تاج محل اور مسجد وزیر خان لاہور، مسجد محبت خان لاہور، اور شاہی قلعہ جو ہے دہلی، شاہی قلعہ آگرہ، تاج محل اور مسجد دہلی کی جامع مسجد، یہ مغلیہ خاندان کے دور کی بہت زیادہ جو ہے ان کی کاوشیں تھی، جو انہوں نے اسلام سے محبت تھی، عمارات بھی بنائیں اور اسلامی مساجد بھی انہوں نے بنائی۔ اس میں مشہور جو ہے اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اچھی ان کی کارکردگی اور اچھی حکومت انہوں نے کی۔ آخری جو بادشاہ تھے مغلیہ، ظہیر الدین بابر جو پہلے تھے جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ ان کی حکومت جو ہے ختم ہوگی جبکہ انگریزوں نے یہاں 1857 کی، جس کو ہم جنگ آزادی کے نام سے شمار کرتے ہیں، اس میں ان کی حکومت ختم ہوگی اور ان کو قید کر کے رنگون میں لے گئے اور جہل میں۔ آپ کے سبق کی جو آخری غزل ہے، لگتا نہیں ہے میرا دل میرا اجڑے دیار میں، یہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے ان کی غزل ہے، اور پھر وہ وہیں جیل میں فوت ہو گئے۔ پانچواں دور جو ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جب 1857 کی جنگ ختم ہوئی تو ہندوؤں کا اور انگریزوں کا گٹھ جوڑ زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تعلیم کی طرف ترغیب دی۔ 1858 میں اپنے بیٹے محمود کو لے کر یہ برطانیہ گئے اور وہاں سے انگلش کا کلچر، تہذیب اور ٹیکنالوجی لے کر یہاں آئے برصغیر میں، اور مولانا الطاف حسین حالی کو کہا کہ آپ ان کا ترجمہ کر کے، اور آپ ہندو، پہلے شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دائی تھے، لیکن 1867 میں جب آگرے میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے بھانپ لیا کہ صدیوں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے لیکن یہ ایک قوم نہ بن سکے، اور انہوں نے واضح جو ہے ایک سرکاری طور پہ جو دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، یہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہے، اور انہوں نے زیادہ تر توجہ جو ہے تعلیم پہ دی، جس میں سکول بنایا جو بعد میں یونیورسٹی علی گڑھ، جس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے جو پاکستان کے ہر اول دستہ ثابت ہوئے۔ سر سید احمد خان کے بعد چودھری رحمت علی جو ایک طالب علم کی حیثیت سے برطانیہ میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ناؤ اور نیور 1933 میں، اور انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے، اور اگر ہم نے اپنا تشخص قائم رکھنا ہے تو ہم ایک الگ مملکت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کتابچہ کا نام رکھا ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یعنی اب اگر مسلمانوں بیداری سے کام لیں اور آپ ایک ملک بنا لیں تو بہتر ہے، وگرنہ قیامت تک نہیں بن سکے گا۔ یہ انہوں نے اس کا نام بھی تجویز کر دیا تھا چودھری رحمت علی نے 1930 میں۔ اس کے بعد جو ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آتا ہے، جنہوں نے 1930 میں باقاعدہ آل مسلم لیگ، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے ایک الگ مملکت کا
ایک الگ ریاست کا جو ہے پیغام دیا۔ آپ نے برصغیر کے مسلمان جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے الہ آباد میں، اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے اپنا زندہ رہنا ہے اور آگے نسلیں جو ہیں ان کو بھی مسلمان ہی رکھنا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ ہم برصغیر میں ایک علیحدہ مملکت، جس طرح کہ خیبر پختونخوا کا جو یہ علاقہ ہے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے علاقے میں یہ جو شمال مغربی علاقہ ہے، یا آسام اور بنگال کا، تو یہاں جو ہے اسلامی مملکت ایک الگ ریاست کا آپ نے مطالبہ کیا۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کو مصور پاکستان یعنی سب سے پہلے تصور علامہ اقبال نے دیا۔